السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس دن بھر مجھ سے کام کرواتی، ڈھنگ سے کھانا بھی نہ کھانے دیتی، لیکن رات ہوتی ہی ہمدردی جتاتی، کہتی بہو تم تھک گئی ہوگی، یہ طاقت کی گولی کھا لو۔ میں خوشی خوشی وہ گولی کھا کر سو جاتی، لیکن صبح آنکھ کھلتی تو میرے پاؤں پر گندگی ہوتی اور جسم میں درد ہوتا۔ ایک دن ساس کی دی ہوئی گولی پھینک دی اور سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ اب کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں چائے نکال رہی تھی، مگر اپنی سانس کی آتی آوازوں کے باعث میرا ہاتھ بری طرح لڑکھڑایا تھا اور پوری گرم چائے میرے سیدھے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ چیخ مار کر میں نے بے ساختہ پیچھے ہوئی، تکلیف سے میری آنکھیں برس پڑی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب میری ساس فوراً کچن میں آئی تھی اور مجھے ہاتھ پکڑے دیکھ غصے سے بولی، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ صبح صبح چیخیں کیوں مار رہی ہو؟ عقل ہے یا نہیں؟ فوراً سے ناشتہ تیار کر کے میرے کمرے میں لاؤ۔ میرا بچہ بھی تمہاری وجہ سے بھوکا چلا گیا کہ اس لڑکی کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ تم نے ہماری زندگی خراب کر دی ہے، پتہ نہیں کس عذاب کو اٹھا کر لے آئی ہوں میں۔ ان کو بے یقین نگاہوں سے میں دیکھ رہی تھی۔ سارا دن وہ مجھ سے کام کرواتی تھی، ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں سکون سے بیٹھ جاؤں، اور کتنی آرام سے وہ مجھے عذاب بول رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بول پائی تھی۔ انہیں چاہیے تھا کہ کم از کم میرا ہاتھ دیکھ لیتی جو لال سرخ پڑ چکا تھا، مگر انہیں فکر کہاں تھی۔ انہوں نے ایک اچٹتی نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے نیچے گرے ہوئے برتنوں کو دیکھا تھا اور پھر مجھے دل کے ساتھ اپنے ہاتھ پر مرہم لگا کر فوراً ہی چائے دوبارہ چڑھائی تھی۔ جس لڑکی کے سر پر میکے کا سایہ نہ ہو، اس کی زندگی اس طرح ہی خوار ہوتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خطا ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی، ماں باپ سے معافی مانگی تھی، بھائیوں کے پاؤں پکڑے تھے، لیکن سب نے رشتہ توڑ دیا تھا۔ ہر شخص کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، تم نے ہماری ناک کٹوائی ہے۔ حالانکہ جب میں بھاگی نہیں تھی تب میں نے سب کے سامنے گڑ گڑا کر منت سماجت کی تھی کہ میری شادی شاہ نواز سے کروا دیں، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ لیکن سب نے یہ بول کر انکار کر دیا کہ ہمیں لڑکا پسند نہیں آیا، اور نہ ہی اس کی ماں۔ دونوں کا مزاج لالچی قسم کا ہے، مگر میں ٹھہری محبت میں اندھی۔ نہ مجھے یہ بات سمجھ آنی تھی اور نہ کبھی آئے گی۔ میں نے روتے روتے چائے بنائی تھی۔ مجھے آج اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی، جو مجھے کچن کے اندر پاؤں تک نہیں رکھنے دیتی تھی، اور میری ساس پورا دن مجھے کچن سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ضبط سے سانسیں کھینچ لی تھی اور ناشتہ ٹرے میں سجائے ساس کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ جب اچانک انہوں نے گھبرا کر اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ کسی سے بات کر رہی تھیں جو مجھے باہر تک سنائی دے رہی تھی، مگر میرے پہنچنے پر فون بند کر دیا گیا۔ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، تم میری باتیں سننا چاہتی ہو نا؟ جبھی دبے پاؤں آ رہی تھی، میں ان کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی، آپ ایسی کون سی باتیں کر رہی ہیں جو مجھ سے چھپائیں گی؟ ہم سب ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ میرا محض یہ کہنا تھا کہ وہ دھاڑ کر بولی تھی، تم محض ہمارے یہاں ہمارے لیے ایک بوجھ ہو، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ جاؤ، جا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو، میری بیٹی بھی آئے گی، اور ہاں، نمک اس بار اگر زیادہ ہوا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ وہ مجھے بہو نہیں بلکہ اس گھر کی نوکرانی سمجھتی تھی، اور میں بھی چپ چاپ ان کے ہر ظلم کو برداشت کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کے اندر تماشا نہیں لگانا، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا دنگل۔ اگر کچھ بھی ہوا اور مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ کیا ایک لڑکی کی زندگی شادی کے بعد ایسی ہو جاتی ہے؟
میں یہ سوچ کر ہی حیران رہ جاتی تھی۔ چپ چاپ میں کچن میں آ گئی تھی، اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا اور اب ارادہ کھانے کا تھا۔ میں نے 2 لقمے ہی منہ میں ڈالے تھے جب اچانک میری ساس کچن میں چلی آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا حرام کے نوالے توڑ رہی ہو؟ میری ایک مہمان آئی ہیں، ان کے لیے جلدی سے چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے کر آؤ، اور ہاں، میرے ساتھ ہی بیٹھی رہنا، خبردار جو تم آگے پیچھے ہوئی۔ ان کی بات سن کر میں نے چپ چاپ سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور چائے بنا دی تھی۔ کھڑے کھڑے ہی میں ناشتہ اپنے حلق میں اتارنے لگی تھی، کیونکہ جانتی تھی ابھی جو میں کھا لوں گی اس کے بعد مجھے کام میں وقت نہیں ملے گا۔ کہنے کو سسرال ہم صرف 3 ہی لوگ تھے، مگر نہ جانے میری ساس کہاں کہاں سے کام نکالتی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھیک طرح سے فارغ نہیں ہو پاتی تھی۔ اکثر اوقات میں اس بات کو سوچتی بھی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسے کیوں کرتی ہیں، حالانکہ ان کی بھی جوان بیٹی ہے جو اپنے گھر کی ہے۔ ہمیشہ وہ اس کو کام سے بچنے کے طریقے بتاتی رہتی تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا برتاؤ، یہ سوچ کر ہی مجھے خوب رونا آ گیا تھا۔ چائے بنا کر میں فوراً ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی میرا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ 3 کافی ہٹے کٹے مرد بھی تھے۔ میں نے اپنے قدم بے اختیار پیچھے لیے، باہر آ کر سر پر دوپٹہ اچھی طرح سے جمایا اور پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ بلند آواز میں سلام کر کے میں نے کانچ کی ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھ لی تھی۔ میرا ارادہ واپس کچن میں آنے کا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ مرد حضرات تھے۔ میں جس خاندان میں پلی بڑھی تھی وہاں پردے کا بہت خاص خیال کیا جاتا تھا۔ گھر کی بہن بیٹیوں کو غیر مردوں کے سامنے آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بابا نے شروع سے ہی ہمیں چھپا کر رکھا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جتنا چھپاؤ اتنا ہی انسان بگڑتا ہے۔ میں بھی موبائل کے ذریعے بگڑ گئی تھی، ہاتھ میں دنیا تھی، بھلا کیسے میں چھپ کر رہ سکتی تھی۔ خیر، میں نے جیسے ہی ڈرائنگ روم سے قدم باہر نکالا، میری ساس نے مجھے فوراً سے پکارا تھا، زینت رکو اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ان کی کڑک آواز سن کر میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا حکم ٹالنا مطلب موت کو گلے لگانا ہے۔ میں چپ چاپ جا کر اپنی ساس کے برابر میں سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ان تینوں مردوں کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے میری ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ دل کیا کہ میں اٹھ کر اس گھر سے ہی چلی جاؤں، مگر کیا کرتی، انسان ہر طرف سے مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ عورت میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کا نام زینت ہے؟ بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور کیا کرتی ہیں آپ سارا دن؟ میں نے سر جھکا کر اٹھایا اور اس عورت کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کے چہرے پر مجھے پھٹکار محسوس ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی، مگر میں اپنا سر جھٹک گئی۔ برابر میں میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر میں ان کے مہمان کی ذرا بھی توہین کرتی تو سارا سال میرا برباد ہو جاتا۔ اس لیے میں دھیمی آواز میں بولی تھی، گھر کے کام وغیرہ میں مصروف رہتی ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولی، میں اسکول کی پرنسپل ہوں، ٹیچنگ کے لیے مجھے استاد کی ضرورت ہے۔ تمہاری ساس بتا رہی ہے کہ تم کافی پڑھی لکھی ہو۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ بابا نے بے شک ہم پر سختی رکھی تھی، لیکن تعلیم بھی دلائی تھی، تاکہ آگے جا کر کبھی ہم پر مصیبت آئے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، جی میں نے بھی کام کیا ہوا ہے۔ وہ فوراً سے بولی، تو تم میرے سکول آ جاؤ، دوپہر کا سکول ہے، 12 بجے سے 5 بجے، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی اور سیلری وغیرہ بھی ملے گی۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس بولی، ارے ہاں ہاں، یہ منع تھوڑی کرے گی، یہ راضی ہے، آپ بتائیں کب آئے گی اور سیلری کیا دیں گی آپ؟ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، معذرت لیکن سارا دن میں بہت مصروف رہتی ہوں، صبح اٹھ کر ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، برتن وغیرہ، گھر کی صفائی،
سبھی کچھ میرے ذمے ہیں، میں آپ کے سکول میں کام نہیں کر سکتی، دونوں چیزیں میں ایک ساتھ نہیں کر پاؤں گی۔ میری بات سن کر میری ساس غصے سے بولی، تم خاموش رہو، سب کچھ ہو جائے گا، تم جا رہی ہو اور یہ طے ہو چکا ہے، جاؤ جا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ میں نے ایک نگاہ اپنی ساس پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلا کر کچن میں آ گئی تھی۔ آج پہلی بار مجھے اپنی ماں کی بات سچ ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ان لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میری ساس اور شوہر واقعی ہی لالچی تھے۔ 2 دن پہلے میرے شوہر بھی مجھ سے نوکری کا مطالبہ کر رہے تھے کہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تم کہیں نوکری کر لو، پڑھی لکھی ہو، بآسانی جاب مل جائے گی۔ جبکہ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آج کل کے مرد اپنی بیوی کو ہمیشہ ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی بیوی کو ان کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہ سکے، اور میرے شوہر مجھے نمائش بنا کر باہر بھیجنا چاہتے تھے۔ یہ بات میرے کچھ پلے نہیں پڑی تھی، پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ دیر کے بعد میری ساس لازمی کمرے میں آئیں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ان سے دن بھر کی باتیں کر رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری ساس اندر آئی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری پیاری بہو، سارا دن بچی کام کرتی رہتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب یہ ٹیچنگ کرے گی تو تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ خیر تم یہ درد ختم کرنے کی دوا لے لو اور پھر آرام کرو، صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے سکون اور راحت کی گولی دے دی تھی۔ میں نے چپ چاپ وہ گولی ان کے ہاتھ سے لے کر نگل لی تھی۔ یہ ہر روز کا عمل تھا، سارا دن وہ مجھے کوستی تھی اور رات ہوتے ہی لازمی ایک بار میرے کمرے میں آتی تھیں اور مجھے درد کم کرنے کی دوا ضرور دیتی تھی کہ سارا دن تم کام کرتے ہو، تھک جاتی ہو۔ اکثر میں منع بھی کر دیتی تھی کہ میں امی آج درد نہیں ہو رہا۔ انسان کو روز ایک ہی کام کرتے کرتے عادت بھی ہو جاتی ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ ہرگز نہیں، چپ چاپ یہ گولی لو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اپنے شوہر کے سامنے میں اپنی ساس کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کر سکتی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ وہ گولی نگل لیا کرتی۔ گولی دینے کے بعد انہوں نے بہت محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر کی طرف دوبارہ متوجہ ہو چکی تھی۔ آج میرا ارادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا، ان کے قریب جانے کا تھا، مگر چند لمحے بعد میری آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ روز سے یہ عمل مسلسل ہو رہا تھا۔ بستر پر بیٹھتے ہی مجھے ایسی شدید نیند آتی تھی کہ میرے شوہر مجھے پکارتے ہی رہ جاتے اور میں اتنی گہری نیند میں چلی جاتی کہ اگلی صبح میں خود دنگ رہ جاتی تھی کہ مجھے رات کیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پا رہی، ان کی خواہش کو پورا نہیں کر پا رہی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ نیند کا غلبہ اس طرح مجھ پر طاری ہو رہا تھا کہ میں پریشان ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد ہی میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق میرا حال بحال ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے، پاؤں پر عجیب گندگی لگی تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دو بار اس بات کا ذکر بھی میں نے اپنے شوہر سے کیا۔ کچھ روز سے میں جب بھی جاگتی تھی تو میرے پاؤں پر عجیب گندگی لگی ہوتی اور بال بکھرے ہوئے ہوتے، جسم کا انگ انگ درد سے تڑپ اٹھتا، مگر میرے شوہر یہ بول کر بات ختم کر دیتے کہ گھر کا کام کرنے کی وجہ سے تمہیں تھکن ہوتی ہے، اور گندگی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں بولی تھی، بس بات کو آئی گئی کر کے رہ گئے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے کوئی نہ کوئی بات ضرور محسوس ہوتی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، مگر میں اس بات سے نا آشنا ہوں۔ ایک دفعہ دل کیا اپنی ساس سے پوچھوں، مگر میں انہیں ان سے کوئی بات نہیں کہی، کہیں وہ مجھ پر شک نہ کرنے لگ جائیں۔ شوہر من پسند تھا، انہیں اپنی بات میں لے کر آ سکتی تھی، لیکن ساس ہر وقت ناک منہ چڑھائے رکھتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ ان سے بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کرتی تھی۔
تاکہ میرے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی، فریش ہو کر باہر آئی تو میری ساس دروازے پہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ناشتہ میں نے بنا دیا ہے، تم آؤ میرے ساتھ، ناشتہ کرو اور پھر 12 بجے تک جانے کی تیاری کر لینا۔ بلکہ ایک کام کرو، تم 11:30 پر چلی جانا، میڈم خوش ہو جائیں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں فوراً بولی، امی مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو میں نے شاہ نواز سے اس بات کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کیا ضرورت ہے تمہیں جاب کرنے کی، میں کما تو رہا ہوں۔ جبکہ میری بات سن کر وہ بولی تھی، ہاں شاہ نواز، اس بارے میں علم نہیں ہے، میں نے اب اسے بتا دیا ہے، اسے اب کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی جاب پر جا چکا ہے۔ آج تم نے اٹھنے میں کافی دیر لگائی۔ میں نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا تو ان کی بات درست تھی، میں آج آدھا گھنٹہ لیٹ اٹھی تھی۔ چپ چاپ میں نے اپنی ساس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اگر آج وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوا ناشتہ مجھے کروانا چاہتی تھی تو میں بالکل بھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ تناول کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گئیں اور اپنی الماری کی طرف بڑھیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے ایک لباس نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولیں، آج تم سکول پہن کر یہی جاؤ گی، اور ہاں، دوپٹہ سر پر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، گلے میں ڈال لینا، گرمیاں ہیں تو پریشان ہو جاؤ گی۔ جبکہ میں بے اختیار بولی، مجھے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بچپن ہی سے حجاب کرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ میری بات سن کر اچانک ہی میری ساس غصے سے بولی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے اگر میڈم سے اس بات کا ذرا بھی علم ہوا کہ تم نے حجاب باندھ رکھا تھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں حیرت کے جھٹکے میں تھی، میری ساس اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ فی الحال میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر جب میں نے اس لباس کو پہنا تو میرا دم گھٹنے لگا، وہ بہت زیادہ چست لباس تھا۔ دل کیا فوراً سے اتار کر پھینک دوں، لیکن جانتی تھی اگر ساس کو اس بات کا علم ہو گیا تو بے وجہ گھر میں بھونچال آ جائے گا۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار کچن کے کام نمٹانے کی کوشش کی تو میری ساس نے سختی سے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم سکول جاؤ ورنہ تھک جاؤ گی۔ ان کی اتنی فکر مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ 11:30 ہوتے ہی ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے شیشے کے پاس بیٹھی اپنا چہرہ سنوار رہی تھی جب وہ میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، ہاں ہاں، اچھے طریقے سے تیار ہو کر جانا، اور میڈم کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ اگر وہ کچھ کھانے کے لیے دیں تو نخرہ کیے بغیر کھا پی لینا۔ انہیں ایسے انسان بہت برے لگتے ہیں جب انہیں کوئی چیز پیش کی جائے اور وہ بے بنیاد نخرہ کریں۔ جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں اپنی ساس کے سامنے زیادہ تر چپ رہنا ہی پسند کرتی تھی، کیونکہ انہیں زیادہ بولنے والے لوگ خاص پسند نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں امی کو اللہ حافظ بول کر سکول کی جانب روانہ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایڈریس دے دیا تھا، ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ میں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا، لیکن میری ساس نے یہ بول کر میرا اعتراض رد کر دیا کہ آج تم جاؤ، کل سے میں میڈم سے بات کر کے تمہارے لیے گاڑی لگوا لیا کروں گی، وہ تمہیں گھر سے پک کرے گی۔ اور ان کی بات سن کر میں کافی متاثر ہوئی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو واقعی ہی سکون آ سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سکول پہنچ گئی۔ دروازے سے ہی مجھے چوکیدار نے لیا اور پرنسپل میڈم کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جیسے ہی وہاں داخل ہوئی تو وہ خاتون باقاعدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر مجھ سے ملی اور میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی تھی، میں تمہارا ہی کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، آؤ ساتھ میں چائے پیتے ہیں، پھر میں تمہیں گلاس وغیرہ کا بتا دوں گی، تم پڑھانا شروع کر دینا۔ میں محض دھیما سا مسکرائی، حالانکہ میرا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا چائے پینے کا، مگر اپنی ساس کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت کو عزت دینے پر قادر تھی۔ چند لمحے بعد سکول کا پی این چائے رکھ کر چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خباثت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ میرے جسم کو گھور رہا تھا اور یہ بات میری آنکھوں سے مخفی نہ تھی۔ چائے پینے کے بعد مجھے دوبارہ نیند کے جھٹکے آنے لگے، حالانکہ آج میں کافی دیر سے اٹھی تھی۔
مگر اس کے باوجود آنکھیں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا ہے۔ میری آنکھ تقریباً 5 بجے کے قریب کھلی تھی۔ جب میڈم نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں بہت مشکل سے اٹھ پائی۔ میرا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولی تھی، تم ٹھیک ہو نا؟ جب تم آئی تھی تو تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ وہ بول رہے تھے کہ گرمی کی وجہ سے سارا دن تھکی رہی ہیں، اسی وجہ سے سو گئی ہیں۔ میں نے سوچا تمہیں آرام ہی کرنے دیتی ہوں، مگر تم جاگی ہی نہیں۔ اب چھٹی ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ تمہیں اٹھا دوں۔ کل سے تم پڑھانا شروع کر دینا، کوئی بات نہیں۔ ہاں، مگر اپنی طبیعت تم ٹھیک رکھو۔ میں نے حیران ہو کر میڈم کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگتا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے آج میں بے ہوش ہو گئی، اور مجھے اب اس گڑبڑ کو کسی بھی صورت پکڑنا تھا۔ میرا جانا اور پھر جاتے ہی بے ہوش ہو جانا کوئی عام بات نہیں تھی، اور میں کسی گھر پر بے ہوش نہیں ہوئی بلکہ سکول میں بے ہوش ہوئی۔ یہ سوچ ہی میرا دم گھوٹ رہی تھی۔ میں گھر پہنچی تو میری ساتھ دروازے پر کھڑی مجھے دیکھتی ہوئی بولی، آ گئی تم؟ پہلا دن کیسا رہا؟ میرا دل کیا نے تفصیل بتاؤں، مگر میں نے فی الحال دو ٹوک بات کی کہ وہاں تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے آج پڑھا نہیں پائی۔ کل سے شروع کروں گی جاب۔ میری بات سن کر انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم نے وہاں آرام ہی کیا ہے تو رات کھانا تیار کرو، صبح پریشانی ہوگی، ورنہ اور بھی دن بھر میں بہت مشکل سے کام سے گزار پائی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے بہت دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ میری ہمت اتنی بھی نہیں تھی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی، مگر فی الحال میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ اپنا سامان وغیرہ رکھ کر میں کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ جلدی جلدی رات کا کھانا تیار کر کے میں نے ٹھیک 8 بجے ٹیبل سجا دی۔ میرے شوہر 9 بجے تک آ گئے تھے، میرے ساتھ ہی کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس بھی آ چکی تھی۔ روزمرہ کی طرح آج بھی انہوں کے ہاتھ میں وہی گولی موجود تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل آج پکڑا جا رہا تھا، کچھ گڑبڑ تھی، کچھ تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ اچانک سے میری طبیعت کا اتنا بگڑ جانا، جسم کا اتنا ٹوٹ جانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے ان سے گولی لے لی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ میری آنکھوں کے سامنے ہی کھاؤ تاکہ میں پرسکون ہو کر سو جاؤں ساری رات، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی، بے چین رہوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے بہت ہی خاموشی سے گولی کو اپنی قمیض کے اندر ڈال لیا اور ان کے سامنے بالکل ایسے برتاؤ کیا کہ میں گولی نگل چکی ہوں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، شاباش میری بیٹی، چلو اب آرام کرو، میں چلتی ہوں، کل تو میں اسکول بھی جانا ہے۔ یہ کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میں بھی کچھ دیر اپنے شوہر سے باتیں کر کے لیٹ گئی۔ میں نے ان پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے وہ گولی نہیں کھائی، کیا پتہ میرے شوہر بھی کسی کھیل میں ملوث ہوں، اس لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی، جس کا مطلب صاف تھا امی ہی میرے ساتھ کچھ غلط کر رہی تھی۔ یقیناً وہ مجھے کوئی غلط چیز دے رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرے شوہر قریب آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اچھی طرح معائنہ کیا کہ میں جاگ رہی ہوں یا سو رہی ہوں، مگر میں نے بالکل ایسے برتاؤ کیا جیسے میں کوئی مردہ لاش ہوں جس میں کوئی حرکت ہی نہیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے اپنا موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا، اور پھر جو بات میں نے سنی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شوہر اس طرح بھی اپنی بیوی کا سودا کر سکتا ہے۔ وہ کمرے سے جا چکے تھے، میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں، جلدی سے اپنے ماں باپ کی طرف ایک وائس میسج چھوڑ دیا تھا، ساتھ ان سے التجا بھی کی تھی کہ مجھے آج رات بچا لینا، کیونکہ میں جانتی تھی جب تمام سچ میرے سامنے آئے گا تو وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں نے پہلے ہی مضبوط اقدامات اٹھا لینا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ امی بابا مجھ سے لاکھ اختلافات رکھ لیں، مگر جب بات اولاد کی زندگی پر آ جائے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے اسی بھروسے سے خطرہ مول لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کسی چیز کی آواز آئی تھی،
میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھی تو سامنے کالے لباس میں بابا کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا، گلے میں مالا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور بڑے بڑے بال تھے۔ چہرہ سیاہ تھا، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ساتھ میرے پاؤں پر گندگی کو ملا اور پھر میرے جسم پر نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ میں بے ساختہ جاگ گئی اور بنا سوچے سمجھے میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے چہرے پر رسید کیا، جبکہ وہ بری طرح سے بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتے ہو ساری زندگی میرے وجود کو اس طرح برباد کرو گے؟ مجھے پتہ ہے بھی نہیں چلے گا۔ میرے سوال پر وہ غصے سے بولے تھے، گستاخ لڑکی، تمہاری جرت، تم ہمیں دھوکہ دو۔ ان کی آواز بلند ہوگی۔ بلند آواز سن کر میری ساس و شوہر کمرے میں آ گئے اور مجھے جاگا ہوا دیکھ دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہمارے گھر کا دروازہ بجا اور چند لمحے کے بعد توڑ کر پولیس اہلکار دھڑا دھڑ گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ میرے گھر والوں نے وائس میسیج سن لیا تھا اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق بابا پولیس لے آئے تھے، اور جب میری ساس کو گرفتار کیا اور انہیں ریمانڈ روم میں لے جایا گیا تب انہوں نے سچ اگلا۔ وہ مجھ پر کالا علم کروا رہی تھی، کالا جادو کے ذریعے وہ پیسے کمانا چاہتی تھی۔ وہ بابا روزانہ رات کو مجھ پر کالا علم کرتا، بعض اوقات اپنی حسرت بھی مجھ سے مٹاتا۔ تمام باتیں کھل کر بیان ہو گئیں۔ میں اسکول میں بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا، وہاں پر بھی باقاعدہ مجھ پر علم کروایا گیا، جس کے ذریعے ان کا سکول ترقی پر جا رہا تھا۔ بدلے میں میری ساس اس عورت سے کافی پیسے لیے۔ یہ علم محض میری ساس ہی مجھ پر نہیں کروا رہی تھی، بلکہ میرے ذریعے بہت سارے لوگ اپنی حاجات پوری کر رہے تھے۔ نہ جانے اس عمل میں کیا تھا، مگر دھیرے دھیرے میں اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ جب میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ آپ کا اندرونی نظام بالکل ختم ہونے کے در پر ہے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، انسان اجنبیوں پر کتنا آرام سے بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ آپ کا کیا حشر نشر کر دیتے ہیں۔ میرے ابو نے بنا کسی بھی اعتراض کے مجھے گلے سے لگا لیا، میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، ہم جانتے ہیں تم نے غلطی کی ہے اور ہم اس کی سزا بھی تمہیں دے چکے ہیں، اس لیے تمہیں معاف کیا، اب مزید کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میرے ماں باپ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ 2 مہینے بعد تمام قانونی کارروائی کے ساتھ میری طلاق میرے شوہر سے ہو گئی۔ ایک عورت کو لا علم رکھ کر اس کے ساتھ غلط کاری کرنے کے جرم میں میرے شوہر اور میری ساس کو 10 سال بامشقت قید سنائی گئی اور اس ڈھونگی بابا کو بھی اندر کر دیا گیا۔ ساتھ میں میرے شوہر پر جرمانہ بھی عائد ہوا۔ ایسے لوگوں کا آخر میں یہی انجام ہوتا ہے۔ میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں، کالا علم انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا، نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ اگلا شخص جس پر کالا علم کروایا جا رہا ہوتا ہے وہ معصوم بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے، دن رات اسی کی عبادت میں گزار دیے جائیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہ تھا اور نہ اس کے جیسا کوئی ہوگا۔ بے شک رب العالمین ہی ہر شے پر قادر ہے، مطلق ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔